اب غور کر لیں سارے لوگ، غریب تھے تو مسجد میں نظر آتے تھے، 5 ٹائم نماز میں نظر آتے تھے، نیکی کے کام بھی کرتے تھے، پیسے آتے گئے، مسجد سے دوری ہوتی گئی، اب نمازیں بھی جا رہی ہیں، جماعت بھی جا رہی ہے، دین کے لیے بھی ٹائم نہیں ہے، اور مال آیا اور عزت آئی، توڑی بدل گئی، انداز ہی بدل گیا، اب غریب رشتہ داروں سے ملنا چھوڑ دیا، غریب دوستوں کے ساتھ بیٹھنا چھوڑ دیا، بندے کا پیر ہی زمین پہ نہیں رہتا، ارے اب تو وڈیرا ہو گیا، اب تو فلاں اسمبلی کا ممبر بن گیا، اب تو اتنی بڑی زمینوں کا مالک بن گیا، اب یہ چھوٹے موٹے لوگوں سے کیا ملنا ہے؟ نعمت ملتی جا رہی ہے، طور طریقے بدلتے جا رہے ہیں، اللہ سے دور ہوتے جا رہے ہو، پھر یہ نعمت نہیں ہے۔ کیا قارون کے پاس خزانہ نہیں تھا؟ فرعون کے پاس بادشاہت نہیں تھی؟ کہاں گئے یہ سارے؟ برباد ہو گئے۔ آج بھی قارون زمین میں دھس رہا ہے۔ اے اپنے پیسے، اپنے مال، اپنے اقتدار، اپنی شہرت پر ناز کرنے والوں سنو، اگر اللہ ناراض ہے تو یہ پیسہ، یہ دولت، یہ سب کچھ کسی کام کا نہیں۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں وہ نعمت دے جو ہمیں تجھ سے قریب کر دے۔ وہ مال کیا کرنا ہے یار کہ مال آتا رہے اور میں اللہ سے دور ہو جاؤں۔ اب ایسے بھی لوگ ہیں جب مال بڑھ گیا تو زکوٰۃ بھاری پڑتی ہے۔ میں بہت بڑے سیٹھ کے پاس، بہت پرانی بات ہے، میں اس کے پاس گیا، بات چیت چل رہی تھی زکوٰۃ کی، ایک عجیب سے جملہ اس نے کہا جو مجھے بہت بعد میں سمجھ آیا۔ کہتا دعا کریں کہ میں اپنی زکوٰۃ پوری ادا کر دیا کروں، کیونکہ اب اتنے پیسے ہو گئے کہ زکوٰۃ بھی کروڑوں میں ہو گئی ہے۔ اب کروڑوں کی زکوٰۃ نکالنا امتحان بن جاتا ہے۔ اسی بندے کی جب ہزاروں میں زکوٰۃ تھی تو خوشی سے نکالتا تھا، لاکھوں میں تھوڑی پرابلم، کروڑوں زکوٰۃ ہو گئی کیونکہ اربوں روپے ہو گئے نا۔ ارے وہ پیسہ کس کام کا جس کی زکوٰۃ بھاری پڑ رہی ہے؟ اللہ نے دیا اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا مشکل لگ رہا ہے، یہی تو آزمائش ہے نا۔ تو کبھی بھی جو مالداروں کو دیکھ کر، گاڑی والوں کو دیکھ کر، گارڈز گھوم رہے آگے پیچھے، شہرت بڑی ہے، اس کو دیکھ کر دل چھوٹا نہ کیا کرو۔ اللہ سے ایک ہی بات مانگنا ہے، اللہ تو راضی ہو جا، اگر تو میری اس تکلیف پر راضی ہے۔ بات تھوڑی سی گہری کرنے جا رہا ہوں، لیکن جس کو سمجھ آ جائے گی نا اس کو مزہ آ جائے گا۔ تھوڑی گہری بات ہے، سمجھو میری بات۔ عام انسان جو ہوتے ہیں نا، علماء فرماتے ہیں، اللہ والے فرماتے ہیں، جو عام انسان ہوتے ہیں وہ پتہ کیا دعا کرتے ہیں؟ اے اللہ مجھے اس حال میں رکھ جس میں میں راضی ہوں۔ ہم نارملی کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہ بیماری دور کر دے، پریشانی دور کر دے، کاروبار میں برکت دے دے، نوکری مل جائے، گھر بن جائے۔ کیا مقصد ہے اس کا؟ کہ یہ والا حال میں چاہتا ہوں، اللہ یہ دے دے۔ نارملی ہماری دعائیں ایسی ہیں، مگر جو عارف باللہ ہوتے ہیں نا، جو اللہ والے ہوتے ہیں، وہ پتہ کیا دعا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں یا اللہ اس حال میں رکھ جس حال میں تو راضی ہے۔ اگر تو ہماری تکلیف میں راضی ہے، اللہ اگر تو ہمارے دکھ میں راضی ہے، اللہ اگر تو ہماری غربت میں راضی ہے، اے اللہ اگر تو ہماری بے قراری میں راضی ہے، یا اللہ پھر میں کیونکہ تو راضی ہے نا۔ سوچو نا، جو منانے والا میرا خالق، میرا مالک، اگر وہ راضی تو پھر سکھ کو کیا کرنا ہے؟ کیونکہ اگر سکھ مل کر اللہ ناراض ہو گیا، یعنی میں اللہ سے مانگوں اللہ دولت دے دے، اللہ نے دولت تو دے دی مگر رب ناراض ہو گیا، اللہ نے مکان تو دے دیا مگر رب ناراض ہو گیا، کیا کرنا ہے میں نے اس مکان کو، اس دولت کو؟ اے اللہ اولاد دے دے، اولاد ملی ایسی نافرمان اولاد ہوئی، یا ہم نے اتنی بری تربیت کی کہ ہم سے ہی رب ناراض ہو گیا، کیا کرنا ہے مجھے اس اولاد کو؟ ایک ہی بات اللہ سے مانگنی چاہیے، اللہ مجھے اس حال میں رکھ جس حال میں تو راضی ہے، اور اگر وہ حال میرے لیے تکلیف والا ہے میں اس میں بھی راضی ہوں۔ کبھی یہ کر کے دیکھنا، یہ بات گہری ہے۔ ہاں کبھی آپ نے سپرد کر دیا نا اپنے آپ کو، ہاں سبمٹ کر دیا، سبمیشن کہتے ہیں اس کو، سپرد کر دیں، اللہ میں راضی جس حال میں تو رکھے۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، قرآن کی آیت ہے نا، میں اپنا حال، اپنے معاملات اپنے رب کے سپرد کرتا ہوں۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے،
وہ دیکھ رہا ہے نا میں کس حال میں ہوں، بس میں اس کے حوالے، اللہ سب تیرے تجھے سونپے۔ جس دن یہ کر لیا نا آپ نے، پھر دیکھیے وہ اپنے غیب کے خزانوں سے کیسے عطا فرماتا۔ کوئی بندہ آپ کو، آپ کا بیٹا آ کر کہے ابو مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے میری کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے، جو آپ حال میں رکھے میں اس حال میں راضی۔ اور ایک بچہ ہو کہ مجھے اتنے پیسے دو، اتنے کپڑے دو، اتنی تنخواہ دو، اتنی چیزیں دو، دونوں میں سے کس پہ زیادہ پیارا ہے؟ یہ ہر وقت مانگتا ہے اور یہ کہتا ہے آپ جس حال میں رکھیں اس حال میں راضی۔ یہ بلا تمثیل، ہم اللہ کی اولاد کوئی نہیں، ہم تو بندے ہیں اللہ کے۔ مگر جب بندہ اللہ کو یہ کہتا ہے نا اللہ میں تیری ہر رضا میں راضی، تیرے ہر فیصلے میں راضی، مجھے تو جس حال میں رکھے میں اس حال میں راضی، کر کے دیکھو۔ پھر دیکھو وہ رب کیسے کرم کے دروازے کھولتا ہے۔ وہ کریم ہے، ہاں وہ سخیوں کو دینے والا ہے، وہ عطاؤں کے در کھولنے والا ہے۔ ساری دنیا میں خزانے اسی کے بٹ رہے ہیں، اس سے راضی ہو گیا۔ پھر دیکھو زندگی کا جو لطف ملتا، اللہ کرے میں بھی ایسا بن جاؤں۔ باتیں تو بڑی بڑی ہیں، اللہ کرے، اور جو میرے نصیب میں نہیں وہ مجھے کوئی دے نہیں سکتا، مجھے کوئی بھی نہیں دے سکے گا، ہاں میں جتنی بھی کوشش کر لوں۔ اگر یہ بات سمجھ آ گئی نا تو بندہ پھر حرام کی طرف، برے کاموں کی طرف، ظلم و زیادتی کی طرف نہیں جاتا۔ بہرحال اس واقعے سے جو مین چیز میں سمجھانا چاہ رہا ہوں، میں اس بات سے تو ہٹ گیا، لیکن بہرحال اچھی باتیں ہو گئی، پیاری باتیں ہو گئی۔ موضوع میرا پتہ ہے کیا ہے؟ اس بندے نے سچ بولا، حرام نہیں کمایا اور سچ بولا۔ یہ زبان جو ہے نا پیارے اسلام، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ بظاہر تو ایک چھوٹی سی گوشت کی بوٹی ہے، لیکن اگر کوئی اپنی زبان کا درست استعمال کر لے، اچھا استعمال کر لے، کتنا کمال کی نعمت ہے یہ۔ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، پڑھو لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ، پڑھو لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے نوشہرہ فیروز والوں، کتنی بڑی نعمت ہے زبان، پتہ ہے؟ آپ کھیتوں میں جاتے ہوں گے، پودے لگاتے ہوں گے، پودا لگتا ہے، پانی ڈالو، کھاد ڈالو، کوشش کرو، 100 پودے لگاؤ تو 10 پودے بڑے ہوتے ہیں۔ درخت بننے میں کتنی دیر لگتی ہے، کتنی محنت۔ مگر آپ کو پتہ ہے جو ایک بار لا الہ الا اللہ کہے اس کے لیے جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے۔ ایک بار سبحان اللہ کہے جنت میں درخت لگ جاتا ہے، کہو سبحان اللہ۔ ایک بار الحمدللہ کہے جنت میں درخت لگ جاتا ہے، ایک بار اللہ اکبر کہے جنت میں درخت لگ جاتا ہے۔ کتنی دیر، سیکنڈز۔ اتنی کمال کی نعمت ہے زبان، مگر اس زبان کا اچھا استعمال کریں تو نا۔ آج کل تو موبائل فون ہے، سوشل میڈیا ہے، لگے ہوئے اس کے اوپر گھنٹوں گزر جاتے ہیں، اللہ رسول کا ذکر نہیں کرتے۔ لیکن یہی زبان اگر اللہ کی نافرمانی میں چلے، اللہ اکبر، ایک کفریہ کلمہ زبان سے نکل جائے بندہ ایمان سے خالی ہو جاتا ہے۔ ہاں یہ زبان ہے بڑی خطرناک، اچھی بھی بہت ہے، مگر اس کا استعمال ٹھیک نہ ہو، یہ جھوٹ بول کر اللہ کو ناراض کروا سکتی ہے، جہنم کے گہرے گڑھے میں گرا سکتی ہے، برباد ہو جاتا ہے انسان۔ آج جو میرا موضوع ہے نا پیارے اسلامی بھائی، وہ ہے جھوٹ۔ یہ جھوٹ اس قدر بری بلا ہے، اتنا عام ہو چکا ہے۔ ہم جب چھوٹے تھے نا تو لوگ کبھی کبھی جھوٹ بولتے تھے، مگر آج ایسا لگتا ہے بندہ کبھی کبھی سچ بولتا ہے۔ اتنا جھوٹ، کاروبار میں جھوٹ، دوستی یاری میں جھوٹ، رشتے داری میں جھوٹ، ہنسانے کے لیے جھوٹ، خامخواہی جھوٹ، سچ بولنا ہی نہیں ہے۔ نہ کرے پیارے اسلامی بھائی، اگر یہ جھوٹ کی عادت ہو گئی تو ہم کہیں برباد نہ ہو جائے۔ جھوٹ کتنی بری بلا ہے،
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور کا آپ کو واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بہت سارے بچے جمع ہو جاتے تھے۔ آپ علیہ السلام انہیں اللہ کی عطا سے بتا دیتے تھے کہ تمہارے گھر والوں نے آج فلاں چیز پکائی ہے، کچھ بچا کر رکھی ہے، کچھ چھپائی بھی ہے۔ گھر جاتے تو بچے بتاتے آج آپ نے کھانا بنایا ہمارے لیے چھپا دیے۔ گھر والے حیران ہوتے تمہیں کہاں سے پتا چلا؟ وہ بتاتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے۔ تو اب لوگوں نے اپنے بچوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جانے سے روکا، کہا کہ وہ جادوگر ہیں، اب بچوں نے نہیں جانا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچوں کو ڈھونڈتے ہوئے ان کے گھر آئے، کہا بچے کہاں ہیں؟ تو کہا وہ یہاں نہیں ہیں۔ تو کہا پھر مکان میں آوازیں آ رہی ہیں، کون ہے؟ تو گھر والے جھوٹ بولتے رہے، کہتے ہیں یہاں تو سور ہیں، بچے نہیں ہیں، جانور ہیں۔ وہ جانور بھی کون سا والا؟ سور ہیں۔ جھوٹ بولا نا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ایسا ہی ہوگا، جب دروازہ کھولا تو بچے نہیں تھے، وہ سارے کے سارے سور بن چکے تھے۔ جھوٹ یہ تباہی ہے، یہ اللہ کو ناراض کرنے والا کام ہے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ کی ہمراہی اختیار کرنی چاہیے۔ جو جھوٹ سے بچنے والے ہوں ان کو دوست بنانا چاہیے، جو شریعت کے عمل کرنے والے ہوں ان کو دوست بنانا چاہیے، جو نماز روزے کے پابند ہوں ان کے ساتھ رہنا چاہیے، جو اللہ پاک سے ڈرنے والے ہوں ان کا دامن تھامنا چاہیے، جو صحابہ اور اہل بیت اور اولیاء کرام سے محبت کرنے والے ہوں۔ کیا کہا قرآن نے؟ یا ایھا الذین آمنوا کونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو سچے ڈھونڈنے ہیں، اچھے ڈھونڈنے ہیں، مگر آج حال کیا ہے؟ ہمیں تو دوست وہ اچھا لگتا ہے جو نشہ کروانے والا ہو، دوست وہ اچھا لگتا ہے جو جوا کھیلنے والا ہو، دوست وہ اچھا لگتا ہے جو کوئی فراڈ بتانے والا ہو۔ ہمارا دوست تو وہ ہے جب جاؤ کوئی برائی کی بات سکھاتا ہے۔ وہ کیسا دوست ہے؟ روایتوں میں آتا ہے دوست وہ ہوتا ہے جسے دیکھ کر خدا یاد آ جائے۔ اے نوشیرہ فروز والو، اے مدنی چینل کے ناظرین، میں آپ سب سے سوال کرتا ہوں، کوئی ایک دوست ایسا ہے کہ جس کو دیکھوں تو خدا یاد آ جائے، جس کو دیکھوں تو توبہ کرنے کو جی چاہے، جس کو دیکھوں تو پیارے آقا کے عشق میں رونے کو جی چاہے، جس کو دیکھوں تو مدینہ یاد آ جائے؟ ہمارے دوست تو وہ ہیں جس کو دیکھ کر سنیما یاد آتا ہے۔ ایسے دوست بنائے، بتائیے نا۔ ہوتا ہے ایسا، جنازہ ہو رہا ہوتا ہے، دوست کا جنازہ ہے، اور لوگ کہتے ہیں بھائی جنازہ پڑھیں، دوستوں کو کہتے ہیں ہمارے کپڑے پاک نہیں ہیں، ہمیں جنازہ پڑھنا نہیں آتا۔ ایسے دوست بنائے جو آپ کا جنازہ بھی نہ پڑھ سکے۔ دوست تو وہ ہو جو دنیا میں بھی مجھے نیکی کی طرف لے جائے، مر جاؤں تو قبر پر آ کر دعا کرے، جنازہ پڑھے میرا، دعا ایصال ثواب کرے۔ اچھے دوست کی فضیلت بتاؤں آپ کو؟ ہاں، خوش نصیب ہے جن کے اچھے دوست ہیں، نیک دوست ہیں، پرہیزگار دوست ہیں۔ ڈھونڈ لیں، دنیا میں ڈھونڈ لیں، کیونکہ حدیثوں میں مضمون ملتا ہے جب قیامت کا دن ہوگا نا تو وہ نیک لوگ جو جنتی ہوں گے، جن کو جنت مل چکی ہوگی، وہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جائیں گے۔ ایک حدیث میں تو یہ بھی الفاظ ہیں کہ جیسے مان والی ضد ہوتی ہے نا، جھگڑا، اللہ سے وہ بندہ جھگڑا کرے گا پیار والا، اے اللہ تو نے میرے دوست کو جہنم میں ڈال دیا، اے اللہ اس نے میرے ساتھ نمازیں پڑھی، روزے رکھی، میں گواہی دیتا ہوں، وہ عبادت کی میرے ساتھ۔ اللہ فرمائے گا جا اپنے دوست کو جہنم سے نکال کر لے آ۔ یہ بندہ جہنم میں جا کر اپنے دوست کا ہاتھ پکڑ کے واپس لے آئے، اور اللہ اس نیک بندے کی شفاعت کی برکت سے اس گناہگار دوست کو بھی جنت میں داخل فرما دے گا۔ بتاؤ نا، کوئی ایک دوست ایسا ہے میرے اور آپ کے پاس؟ سوچئے، غور کیجئے کہ جو اگر اللہ نہ کرے ایسا ہو جائے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو جائے کہ یا اللہ میرا دوست ہے، گناہگار ہے، میرا دوست ہے، نمازیں پڑھتا تھا میرے ساتھ، وہ بھی غلطیاں مولا، روزے رکھتا تھا۔ اچھے نیک دوست بھی ڈھونڈو اور ان کے ساتھ کچھ وقت بتا لو۔ میں آپ کو اچھا مشورہ دوں، آپ دعوت اسلامی کی قافلوں میں سفر کریں، ہاں بڑے نیک اسلامی بھائی مل جائیں گے۔ میں سارے دعوت اسلامی والوں کی بات نہیں کرتا، تلاش کریں، اس میں بھی نیک اعمال والے، 12 ماہ والے، تلاوت کرنے والے، تہجد گزار آپ کو مل جائیں گے، قافلوں میں ملیں گے۔ آپ ان کے ساتھ قافلوں میں سفر کر لیں گے،
انشاءاللہ کوئی تو اللہ کا نیک بندہ ہوگا نا، اس کے ساتھ نمازیں بھی پڑھ لوں گا، تہجد بھی پڑھ لوں گا، روزہ بھی رکھ لوں گا، اے جناب کوئی نیکی کی دعوت بھی دے دوں گا، کوئی اچھا کام کر لوں گا، تو وہ نیک لوگ اللہ کی بارگاہ میں میری سفارش کر دیں گے۔ تو یہ سوچنا ہے، اللہ نے قرآن میں مجھے اور آپ کو کیا خوبصورت راستہ بتایا ہے کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ پلیز۔ اے میرے نوجوانوں جو بڑی تعداد میں مجھے سن رہے ہیں، آج نوجوان برباد کیوں ہو رہے ہیں؟ کوئی شراب میں پڑ گیا، کوئی نشے میں پڑ گیا، کوئی جوئے میں پڑ گیا، کوئی جناب چوری چکاری میں پڑ گیا۔ کیسے؟ برے دوستوں کی وجہ سے۔ ہاں، برے دوست ہی برا بناتے ہیں۔ اچھے کی صحبت تجھے اچھا بنائے گی اور برے کی صحبت تجھے برا بنائے گی۔ اگر آپ کو یقین نہیں آ رہا نا تو چلیں آپ ایک کام کریں، میں آپ ہی کا ایک ٹیسٹ لیتا ہوں۔ اتنی بڑی تعداد میں لوگ بیٹھے ہیں، میں آپ ہی کا ایک ٹیسٹ لیتا ہوں۔ آپ کو کوئی بھی چور مل جائے، جواری مل جائے، شرابی مل جائے، نشئی مل جائے، بدماش مل جائے، کوئی ایسا بندہ ملے جو کرمنل ہو، اس سے ایک سوال کیجیے گا، یار یہ عادت کہاں سے ملی؟ یہ تم بن کیسے گئے؟ کس کی وجہ سے؟ اچھا پورا مجمع ذرا مل کر جواب دے، اس کا جواب کیا ہوگا؟ کس کی وجہ سے؟ دوستوں کی وجہ سے۔ جواب بھی بتایا آپ کو۔ کوئی یہ نہیں کہے گا آپ کو کہ یار میری برتھ ڈے تھی، سالگرہ کا دن تھا، ابو نے پستول لا کے دی، بیٹا ڈکیتی شروع کر دے، یا ایک دن میں نے بڑے اچھے امتحان میں نمبر لے کر آیا تھا تو اماں نے چرس کا سگریٹ دیا تھا۔ کوئی بھی نہیں کہے گا۔ فلور پر فرسٹ فلور والے، سیکنڈ فلور والے اوپر بیٹھیں گے یا گھر خالی کریں گے؟ فوراً خالی کریں گے نا۔ اور کوئی کہے یار نیچے آگ لگی ہے نا، اوپر تھوڑی لگی ہے، میں تو سو رہا ہوں، لوگ کہیں گے بے وقوف ابھی نیچے لگی ہے، تھوڑی دور میں اوپر بھی لگ جائے گی۔ اتنی عقل ہے کہ دنیا کی آگ سے دور ہو جاؤ۔ تو یہ عقل آپ کو کیوں نہیں آ رہی کہ جہاں جہنم کی آگ لگی ہوئی ہے، جہاں اللہ کی لعنت برس رہی ہے، آپ ان کے ساتھ بیٹھے؟ کاش کہ میرے نوجوانوں کو بات سمجھ آ جائے۔ آج میں نے آپ کو قرآن کے ذریعے سمجھایا کہ اچھے دوست ڈھونڈ لو۔ حدیث سنائی کہ اچھے دوست قیامت کے دن شفاعت کریں گے۔ اے شرابیوں کے ساتھ بیٹھنے والوں، اے جواریوں سے دوستی کرنے والوں، اے بدکاری اور بے حیائی کرنے والوں کے ساتھ بیٹھنے اٹھنے والوں، خدا کے واسطے توبہ کر لو۔ بری صحبت بدلو گے تو اچھے بن جاؤ گے۔ آپ بولو میں جواریوں کے ساتھ بیٹھ کر نمازی بن جاؤں، میں شرابیوں کے ساتھ بیٹھ کر با حیا بن جاؤں، میں دنیا کے ساتھ چیٹنگ کرنے والوں کے ساتھ بیٹھ کر سچا مسلمان بن جاؤں؟ نہیں ہوگا۔ اگر آپ کو نیک بننا ہے، اللہ کا پسندیدہ بننا ہے، تو پہلے اچھے دوست ڈھونڈیے، اپنی گیدرنگ چینج کیجیے۔ پنجابی شاعر ہے تو سندھ، لیکن چلے یہاں بھی پنجابی سمجھنے والے کچھ ہوں گے، وہ شعر مجھے بڑا پسند ہے۔ صوفی شاعر کہتا ہے نا، بھلے بدے دی صحبت یاروں، جنہیں دکان تاراں، سودا بھاوے ملے نہ لئیے، ملے آن ہزاراں۔ کہتے اچھے بندے کی صحبت ایسی ہے جیسے عطر والے کی دکان۔ کیا ہوتا ہے عطر کی دکان میں؟ سودا بھاوے ملے نہ لئیے، پیسے خرچ نہ کریں، سودا لے ہی نہ، ملے آن ہزاراں، فری میں خوشبو آتی ہے۔ جب بھی کسی عطر کی دکان میں جائیں، پہلا فائدہ، داخل ہوتے ہی آپ کو خوشبو کا بھپکا، او مزہ آ جاتا ہے، او ہو کیا مزہ آ گیا، فری، کوئی پیسے نہیں لگے، 2-4 سیمپل بھی لگا دیتا ہے۔ گھر بھی آگے بندہ سونگ رہا ہوتا ہے، دیکھو دیکھو کتنا پیسے کے پیسے نہیں لگے، فری میں لگایا۔ کیا مثال دی کہ یہ ہے نیک آدمی کی صحبت۔ اے نوشیرہ فروز میں آنے والوں، تیرے سارے بیٹھے ہیں، آج آپ کچھ بھی لے کر نہ جائیں نا تو بھی جو آپ بیٹھے ہیں آپ پر رحمت برس رہی ہے، نیک لوگوں کی صحبت ملی ہوئی ہے۔ سودا بھاوے ملے نہ لئیے، ملے آن ہزارہ، سب نوازے جا رہے ہیں کیونکہ اچھوں کی صحبت میں بیٹھے ہیں۔ یہ اچھے کی صحبت، نقصان کا کوئی سودا ہی نہیں ہے۔ اور وہ کہتے ہیں برے بندے دی صحبت یاروں، جنہیں دکان لوہاراں، کپڑے پاویں کنج کنج پئیے، چنگاں پین ہزاراں۔ کہتے ہیں برے بندے کی صحبت ایسی ہے جیسے لوہار کی دکان۔ کبھی گئے لوہار کی دکان؟ لوہار کی دکان میں جائے نا، اب تو خیر کم ہو گئی، ورنہ پہلے آپ کے ہو سکتا ہے ابھی بھی ہوں گی، وہ چھری تیز کر رہے ہوتے ہیں، کوئی اوزار بنا تو چنگاریاں نکلتی ہیں، تو کہتے ہیں کپڑے کتنے بھی بچا لو، کوئی نہ کوئی چنگاری جو ہے نا سراغ کر ہی دیتی۔ شراب نہیں پی، چوری کرنے کا ٹائم آیا، چوری کر تو لوں گا، مگر جب نبی پاک نے پوچھا تو کیسے جواب دوں گا کہ چوری کر کے آیا ہوں؟ جھوٹ کا تو وعدہ کیا، جھوٹ نہیں بولوں گا، چوری چھوڑ دی۔ بدکاری کرنے کا موقع آیا، جو ٹائم ہوتا ہوگا اس کا، ادھر گیا،
کہتا کر تو لوں گا لیکن کل اگر دربار رسالت نے پوچھ لیا تو جواب کیا دوں گا؟ جھوٹ تو بولنا نہیں ہے۔ شام کو آ کے نبی پاک سے کہتا ہے حضور ایک جھوٹ کیا چھوڑا، میری ساری برائیاں ختم ہو، میرے سارے گناہ ختم ہو گئے۔ یہ جھوٹ یہ برائیوں کی ماں ہے، یہ سمجھیے برائیوں کا منبع ہے۔ جب بندہ جھوٹ بولنے لگتا ہے تو پھر جناب اس کی ہر چیز بری ہونے لگ جاتی ہے۔ بچپن سے ہم یہ سن رہے ہیں کہ جھوٹے پر خدا کی لعنت، خدا کے واسطے جھوٹ سے بچیے۔ اور جھوٹ کی جو اور کمپلیکیشنز ہیں نا، حدیثوں میں آتا ہے کہ بندہ جب ایک جھوٹ بولتا ہے نا، اس کے منہ سے ایسی بدبو نکلتی ہے کہ فرشتہ 1 میل دور چلا جاتا ہے، رحمت کا فرشتہ 1 میل دور۔ اب اتنا جھوٹ لوگ بول رہے ہیں، پتہ نہیں فرشتے کتنے دور ہو گئے۔ اب ہم کہتے ہیں گھر میں برکت نہیں، کاروبار میں برکت نہیں، بیماری دور نہیں ہوتی۔ یار جھوٹ بول بول کے فرشتے تو سارے دور کر دیے۔ خود بھی سچ بولیں، اپنے بچوں کو بھی سچ بلوائیں۔ ہم تو بچوں کو انڈیلیبریٹلی غیر دانستہ تربیت کرتے ہیں جھوٹ کی۔ کیسے؟ فون آیا کسی کا، ابو ہیں، ابو ہی کہہ رہا ہے کہہ دو ابو گھر پہ نہیں ہے۔ تو آپ تو بچے کو سکھا رہے ہیں کہ ابو کہہ رہے ہیں جھوٹ بول دو۔ اب باہر دروازے پر کوئی کہ ابو سوئے ہوئے، بیٹا کہہ رہا ہے ابو خود جاگ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں باہر جا کے کہہ دو ابو سو رہے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ بچے کو ٹرین کر رہے ہیں، اور یہی بچہ بڑا ہو کر پھر ابو کو بھی گھما رہا ہوتا ہے۔ ابو ادھر گیا تھا، نہیں ادھر گیا تھا دوست کے پاس، نہیں میں پڑھنے گیا تھا، مدرسے گیا تھا، وہ گیا کہیں اور ہے کیونکہ ابو نے سکھا دیا جھوٹ۔ کہ بندہ کسی کو پیسے رکھواتے ہوئے ڈر رہا ہوتا ہے، پتہ نہیں یار یہ واپس دے گا نہیں دے گا، مال دے رہا ہوں پتہ نہیں دے گا نہیں دے گا۔ نہیں بھائی نہیں، سوچ سمجھ کے دینا، میری کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ یعنی ایک دوسرے کے بارے میں لوگ پریشان ہیں۔ اس سے برا آدمی کون ہے کہ جس کو اپنا مسلمان بھائی کوئی امانت دینے میں ڈر رہا ہے؟ حالانکہ نبی پاک کی شان کیا تھی کہ آپ دیکھیے ذرا غور سے جملہ سمجھیے گا، آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ جب ہجرت مدینہ کا وقت تھا، میرے آقا نے اپنے بستر پر مولا علی کو سلایا تھا، اور اس کا کیا فرمایا تھا مولا علی سے؟ اے علی صبح اٹھ کر مکے والوں کی امانتیں دے کر مدینے آ جانا۔ مکے والے تو جان کے پیاسے تھے، مکے والے تو اٹیک کرنے والے تھے۔ یعنی غور کیجئے، جو جان کے پیاسے تھے وہ بھی جانتے تھے یہ امانت دار ہیں، اپنی امانتیں نبی پاک کے پاس رکھواتے تھے۔ اللہ اکبر، جان کے پیاسے غیر مسلم میرے آقا کو امین کہہ رہے ہیں، اور آج میرا مسلمان بھائی مجھ پر بھروسہ کرنے کے لیے تیار نہیں، کاروباری لوگ مجھے پیسے دینے کے لیے تیار نہیں، پڑوسی اپنی کوئی چیز رکھوانے کے لیے تیار نہیں۔ بتاؤ نا مجھ سے برا آدمی کون ہے پھر؟ اللہ اکبر، یہ منافقت کی نشانی ہے کہ جب امانت رکھوائی جائے تو اس میں خیانت کرے۔ ارے میرے بارے میں یہ مشہور ہونا چاہیے، بے فکر ہو کے دے دو یار، یہ آپ کے مال آپ کی چیز کا ایسے خیال رکھے گا جیسے اپنی چیز کا خیال رکھتا ہے۔ یہ ہے امانت داری۔ آج نیت کر کے جاؤ کہ یار امین آقا کا امتی ہوں، مجھے کوئی کیسے خیانت کرنے والا کہہ سکتا ہے؟ خدا کے واسطے یہ اچھا میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، چلے ایک کاروباری ٹپ بھی دے دیتا ہوں۔ کاروباری لوگ بھی یہ بیٹھے ہیں نا، آپ نے بھی دیکھا ہے، میں بھی جانتا ہوں، اربوں پتی لوگ ہیں، 1 لاکھ روپے کا کوئی ادھار نہیں دیتا ہوں۔ ہاں پیسہ بہت ہے، 1 لاکھ روپے کا مارکیٹ پہ کوئی ادھار نہیں دیتا۔ اور ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو کرائے کے گھر میں لیتے ہیں، لوگ کروڑوں روپے کا ادھار دیتے ہیں۔ کیا فرق ہے؟ اس نے پیسے بنائے ہیں، اس نے اعتماد بنایا، اس نے بھروسہ بنایا، اس نے زبان پر کام کیا۔ ہاں وہ بندہ کامیاب نہیں ہوتا، پیسے بہت ہے بھروسہ کوئی نہیں کرتا، کیونکہ ہمیشہ اپنی زبان سے پھر جاتا ہے، ہمیشہ جناب الٹی بات کرتا ہے، ٹائم پہ پیسے نہیں دے گا، امانت پہ خیانت کرے گا۔ نہیں، سودا مت بیچو، اعتبار بیچو۔ پہلے اعتبار بنے گا پھر مارکیٹ میں آپ کا نام ہوگا۔ اور یہ بھی مسلمان کا کردار ہونا چاہیے کہ وہ امین۔ اگلی دوسری خصلت جو نبی پاک نے فرمایا، جو نفاق کی منافقت کی خصلت ہے، آقا فرماتے ہیں جب بات کرے تو جھوٹ بولے۔ اب یہ وہی بات ہے جو اتنی دیر سے میں کر رہا ہوں، جھوٹ عام ہو گیا، بات کرتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں نہیں۔ تیسرے نمبر پر جب وعدہ کرے تو دھوکہ دے۔ یہ بھی بڑا مسئلہ ہے، وعدہ کرے، آپ فکر ہی نہ کریں حضرت آپ کا کام ہو گیا، بس پرسوں ہو گیا، ترسوں ہو گیا، بے فکر ہو جاؤ۔ اور میں تو جملہ کہا کرتا ہوں، جو کہے نا تسی فکر نہ کرو، اس کی زیادہ فکر کرو۔ ہاں جس کا تکیہ کلام ہی بس حاجی صاحب ٹینشن ہی نہ لے، ہو گیا
کچھ بھی نہیں ہوا بھائی، اس کو پوچھو کب ہوگا، ڈیٹ بتاؤ۔ وہی والی بات جو یہ بار بار وعدہ کر کے پھر رہے ہوتے ہیں، ان سے کوئی کاروبار نہیں کرتا، کوئی ان کے قریب نہیں جاتا، وہ ان کا اعتبار ختم ہو جاتا ہے، اور یہ منافقت کی علامت ہے۔ مسلمان تو وعدوں کا پاسدار ہوتا ہے۔ چوتھے نمبر پر میرے آقا فرماتے ہیں جب جھگڑا کرے تو گالی دے۔ ہائے ہائے ہائے، یہ بھی ایک ایسا بڑا مسئلہ ہے نا، کبھی کبھی تو حیرانگی یہ ہوتی ہے، 5 وقت کا نمازی، چہرے پہ داڑھی، او سبحان اللہ ماشاء اللہ کہہ کے ہم سے باتیں کرنے والا، اس کا جھگڑا کبھی ہو جائے کسی سے، او باپ رے باپ، جب گالیاں نکلتی ہے نا، بندہ کہتے ہیں وہی نمازی، یہ وہی حاجی، یہ وہی داڑھی والا، یہ وہی نیک آدمی دکھنے والا، اتنی گالیاں کدھر سے نکل رہی ہیں؟ ہائے ہائے، کہیں تو جمع کی ہوئی تھی نا۔ یہ میرے ہاتھ میں بوٹل ہے، اس کو دھکا لگے گا تو کیا گرے گا اس کے اندر سے؟ بتاؤ نا، پانی گرے گا نا۔ شربت کی بوتل ہوگی، دھکا لگے گا کیا نکلے گا؟ شربت گرے گا۔ آپ کو دھکا لگا، آپ کا جھگڑا ہوا، اندر سے گالی نکلی، اس کا مطلب اندر ہے نا گند بڑا ہے۔ یہ منافقت کی نشانی ہے۔ شریف آدمی کی گالی کیسے زبان سے نکل سکتی ہے؟ اچھا عجیب محاورہ مشہور کیا ہوا ہے لوگوں نے، بھائی ہم شریف کے ساتھ شریف ہیں، بدماش کے ساتھ بدماش ہیں۔ ارے بھائی یہ کون سا بٹن لگا ہوا ہے آپ کے اندر کہ جیسے ہی بدماش سامنے آتا ہے آپ بھی بدماش بن جاتے ہیں؟ شریف آدمی شریف کے ساتھ بھی شریف ہے، بدماش کے ساتھ بھی شریف ہے۔ اچھا نعت کے اشعار سب کو یاد ہیں، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر، یاد ہے نہیں یاد ہے؟ کیا ہے؟ گالیاں سن کر دعائیں دی۔ ماشاءاللہ دیکھو کتنوں کو یاد ہے۔ آپ نے کبھی دعائیں دی؟ نعت سب کو یاد ہے، سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو کمائے دی، کبائیں دی۔ پتھر برسانے والوں کو بھی نبی پاک دعا دے رہے ہیں، گالیاں دینے والوں کو بھی دعائیں دے رہے ہیں۔ ہم نے کبھی دی دعا؟ ہم بولتے میں تو بتاتا ہوں بھائی، میں ہوں کون اب تجھے بتاؤں گا، اور واقعی وہ بتاتا ہے وہ کون ہے، وہ نکل آتا ہے نا اندر سے، اصلی آدمی باہر، اوپر کچھ اور ہوتا ہے اندر سے نکلتا ہے کہ حضرت یہ ہیں اندر سے۔ امتحان تو جب ہے نا، مجھے کوئی پھول دے میں بھی پھول دوں، کوئی عطر دے میں مسکراؤں، کیا کمال ہے۔ لوگ کہتے ہیں بڑے با اخلاق ہے حضرت، وہ حضرت کو تحفہ دیا اس لیے با اخلاق ہے نا، ٹھوکر لگے پھر بتاؤ، مزاج کے خلاف بات ہوئی، اب اندر سے کیا نکلا ہے؟ منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں، اب امتحان ہے اخلاق کا۔ منافقت کی نشانی ہے جو گالیاں دیتے ہیں، خدا کے واسطے توبہ کریں، میری زبان سے گالی، میں نے کہا نا یہی زبان آپ کو جنت میں لے جا سکتی ہے، اور یہی زبان دوزخ کے گہرے گڑھے میں گرا سکتی ہے۔ باتیں تو بہت ساری ہیں کرنے والی، بس چند باتیں میں نے عرض کر دی ہیں۔ اب جس کی نیت بنتی ہو وہ نیت کر لے کہ انشاءاللہ آج کے بعد کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا انشاءاللہ، اور آپ سچ بولیں، سچ کو آنچ نہیں ہے، مشکل ہوگی، ہاں شروع میں مشکل ہوگی، بھاری پڑتا ہے نا، سچ بتاؤں گا تو یار ناراض ہو جائے گا، سچ بتاؤں گا تو دور ہو جائے گا، لیکن ایک بار سچ بول لو گے نا آگے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ جھوٹ بولنے والا ہمیشہ پریشان رہتا ہے، مضطرب رہتا ہے، اس کو اپنی فائلیں بچا بچا کے رکھنی پڑتی ہیں۔ مثال کے طور پہ کوئی نوشہرہ فیروز میں رہتا ہے اور اس سے پوچھا کہاں رہتے ہو؟ بھائی میں تو کراچی میں رہتا ہوں۔ ہاں وہ کراچی کی بھی فلاں سوسائٹی میں، اب ساری زندگی یاد رکھنا پڑے گا کہ اس کو ایڈریس کراچی کا پتا ہے، نوشہرہ فیروز کا نہیں پتا ہے۔ اچھا بھائی کاروبار کیا کرتے ہو؟ پتہ چلا لگاتا ریڑھی ہے، کہتا ہے میرا تو کریانے کا اسٹور ہے، اب یاد رکھنا پڑے گا اس کو کریانے کا اسٹور بتایا، ریڑھی نہیں بتائی۔ اسی طرح آفس کے اندر لوگ کرتے ہیں، آج کیوں لیٹ ہو گئے؟ وہ نانی بیمار تھی، 2 دن چھٹی کر کے کیوں آئے؟ نانی کا انتقال ہو گیا۔ اب ساری زندگی یاد رکھو نانی مر گئی ہے آفس میں، دوبارہ نہیں مار سکتے کیونکہ نانی بے شک زندہ ہے، آفس میں مار دیا آپ نے۔ تو جھوٹ بولنے والے کو ہمیشہ فائلیں سنبھالنی پڑیں گی، یار اس کو کیا بتایا تھا، اس کو کیا بتایا تھا۔ سچ بولنے والے کو ٹینشن ہی کوئی نہیں، نیند سے اٹھاؤ گے کہاں رہتے ہو؟ بھائی جہاں رہتا ہوں بتاؤں گا، جو کاروبار کرتا ہوں وہ بتاؤں گا۔ کیوں جھوٹ بولنا ہے؟ جھوٹ بول کر ٹینشن ہی ٹینشن ہے۔ سچ والا، اچھا سچے کے چہرے پر نور ہوتا ہے، ہاں یہ بھی یاد رکھیے، سچا آدمی چہرے سے پہچانا جاتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کا چہرہ ایسا تھا کہ غیر مسلم آ کر کہتے تھے یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا۔ ایسے بنو نا یار، آپ کو دیکھ کر کوئی کہے کہ یار امتی ایسا ہے تو آقا کیسے ہوں گے، لیکن یہ سچ بولنے سے آئے گا نا۔ تو بس آج نیت کر لے انشاءاللہ جھوٹ کے قریب بھی نہیں جاؤں گا، حرام روزی کے قریب نہیں جاؤں گے۔ 4 منافقت کی علامتیں بڑی خطرناک ہیں۔ وعدہ کرے تو پورا کرے، امانت رکھوائی جائے خیانت نہ کرے، جھگڑا ہو جائے تو گالی نہیں دینی، ٹھیک ہے،
اور پھر بات کرے تو جھوٹ نہیں سچ بولنا. یہ 4 علامتیں اپنے اندر سے دور کریں. اللہ مجھے اور آپ کو ان گناہوں سے محفوظ فرمائے. اور الحمدللہ آج میں نے دوران بیان اچھے ماحول، اچھی صحبت، اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے پر بہت کلام کیا ہے. اور اللہ کی قسم آج کے اس پرفتن دور میں دعوت اسلامی بہت بڑی نعمت ہے. ہاں آج بھی یہ لوگ دعوت اسلامی والے ہمیں پکڑ پکڑ کر کبھی مدرسے میں بلا رہے ہوتے ہیں، کبھی درس میں بلا رہے ہوتے ہیں، کبھی قافلے میں لے جا رہے ہوتے ہیں، کبھی اجتماع میں لے جا رہے ہیں. یہ کیوں کر رہے ہیں؟ ان کو کتنے پیسے ملتے ہیں میرے اور آپ کے اس اجتماع میں آنے سے؟ کیا ووٹ بھی چاہیے؟ کچھ بھی نہیں. میری اور آپ کی آخرت چاہیے. ان سے دوستی کر لو، ان کا ساتھ دیں. جب اتنی بڑی تعداد میں نوشہرہ فیروز میں اسلامی بھائی جمع ہو سکتے ہیں تو ہم مل کر تو بہت کچھ کر سکتے ہیں. نوشہرہ فیروز میں اب ہر ہفتے بھی تو اجتماع ہوتا ہے نا. آج آپ آئیں، اب جمعرات کو اجتماع ہوگا. انشاءاللہ ہمارے نگران صاحب اعلان کریں گے کہ کہاں کہاں اجتماع ہوتے ہیں. جو نوشہرہ فیروز کے آس پاس سے آئیں، آپ کے تقریباً شہروں میں اجتماع دعوت اسلامی کے ہر جمعرات ہوتے ہیں، آپ اس میں شرکت کریں. اگر آپ کے یہاں مساجد بن رہی ہیں دعوت اسلامی کے، مراکز بن رہے ہیں، بچے یا بچیوں کے مدرسے بن رہے ہیں، جامعۃ المدینہ بن رہے ہیں، ساتھ دیں ان کا. یہ جتنا دعوت اسلامی آگے بڑھے گی ہماری آنے والی نسلوں کا بھلا ہوگا. ہمارے آنے والی انشاءاللہ ہماری نسلیں نیک بنیں گی، گناہوں سے بچیں گی، اچھی صحبتیں ملیں گی. تو مالی تعاون بھی کریں، فزیکل جانی تعاون بھی کریں، مورل سپورٹ بھی کریں. پھر دیکھیں انشاءاللہ دعوت اسلامی آگے بڑھتی چلی جائے گی. اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.